یہ جو عاقب ہے نا، ہم اب دیکھتے ہیں ملک میں کئی لوگ ہر مہینے ایک رسالہ چھاپتے ہیں، اس کو ماہنامہ کہتے ہیں، میگزین بھی کہتے ہیں، ڈائجسٹ بھی کہتے ہیں، رسالہ بھی کہتے ہیں، جرنل بھی کہتے ہیں۔ یہ مختلف موضوعات پر مختلف لوگ نکالتے رہتے ہیں، ویکلی، منتھلی، اخبارات بھی بعض اوقات ویکلی ہوتے ہیں۔ ایک ماہنامہ لاہور سے چھپتا ہے اور بڑے عرصے سے چھپتا ہے، اس کا نام ہے العاقب۔ بولے کیا نام ہے؟ میرے اس میں کئی مضمون چھپے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ رسالہ کون نکالتا تھا۔ عاقب کا معنی آخری، یہ حضور کے ختم نبوت کے پیش نظر عاقب نام کا رسالہ سال ہا سال سے چھپتا آ رہا ہے۔ اس رسالے کو کون چھاپتا تھا، ہر مہینے کون نکالتا تھا؟ اس کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو 2016 میں کوئی دورہ پڑا ہے، نہیں، العاقب سال ہا سال سے نکل رہا ہے، تقریباً اللہ غلط نہ کرے یار، 10 سال پہلے تو میرا مضمون اس میں چھپا تھا۔ میرا ایک مضمون تھا ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ کیا نام ہے؟ ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ یہ قادیانیوں کے خلاف میرا ایک مضمون ہے، یہ پاکستان کے بڑے بڑے ماہناموں میں شائع ہوا تھا۔ تو العاقب قبلہ رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے رسالے میں بھی چھپ چکا ہے۔ تو اب آپ کو 2 مسئلے حل ہو گئے۔ رضوی صاحب ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں، ایک کر رہے تھے، کرتے ہوئے گئے۔ نمبر 2، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی سال پہلے سے اس موضوع پر ماہنامہ العاقب نکال رہے تھے، گویا اس موضوع پر ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے غیرت عطا فرمائی تھی۔ یہ غلط فہمی بالکل دور کر دیں کہ یہ اس دن کوئی ایشو بنا کوئی تو اس کو کھڑے ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں، یہ پرانی بات۔ میں خود گواہ ہوں، میرا خود مضمون سے چھپا ہے، میں نام لے رہا ہوں ماہنامے کا۔ اس مرد خدا نے جتنا کام کیا ہے، اب اس وقت مسلکی طور پر ان سے اختلاف رکھنے والے بھی اعتراف کر رہے ہیں، یہ لفظ بول کر کہ ہمارا ان سے اختلاف صحیح، لیکن ہم ان کی اس عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ سرحد کے ایک اور مسلک کے عالم دین تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، ختم نبوت کے موضوع پر کام کر رہے ہیں، ہماری ہمدردیاں محبتیں ان کے ساتھ ہیں، یہ خادم حسین رضوی کا اعزاز ہے۔ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں۔ تو اپنوں سے بھی داد لینا اور ساتھ والوں سے بھی داد لینا، یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا۔ یہ موضوع ہی ایسا ہے، خدا کی عظمت کی قسم آپ ساروں سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ ختم نبوت پر کام کریں، انشاءاللہ جس طرح خادم حسین رضوی کو اللہ نے قبول کیا ہے، یہی مقبولیت آپ میں سے بچے کو اللہ عطا فرمائے۔ اس موضوع پر کام کرنا چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت، ایک درخواست ضرور کروں گا کہ تھوڑا سا علمی طور پہ مضبوط ہوں، گالی گلوچ والا ماحول ختم کریں۔ بہت دور بدل چکا ہے، لوگ صرف اور صرف یہ جو ہے نا کہ مرزے پہ لعنت بے شمار، ایسا ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ جس کا حقدار ہے اس کو وہی ملے گا، لیکن صرف یہاں تک بس نہ ہو، علمی بات کریں۔ جو میں نے آپ نے سامنے گفتگو پیش کی ہے، واللہ العظیم کوئی بھی قادیانی سوجھ بوجھ والا اگر یہ گفتگو سنے گا، اگر مان نہ گیا تو کم از کم اس کا سر درد کرنا شروع کر دے گا، رات کو اس کی نیند اڑ جائے گی، وہ سوچوں میں پڑ جائے گا۔ میں نے نہایت علمی سنجیدہ گفتگو کی، تو اس طرح کی گفتگو کو پسند کیا کریں۔ ہمیں سٹیج پر بیٹھ کر یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری عوام کو پتہ نہیں ہے پسند بھی آئے گا کہ نہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں ہم آتے ہیں تو دین سیکھنے آتے ہیں، تھیٹر دیکھنے نہیں آتے۔ صرف اور صرف جو ہے نا ایک ہاتھ چوکتے، 2 ہاتھ چوکتے، اب سٹ اب سٹینڈ۔ میں آج بڑا خوش ہوں، بچے نے نعتیں پڑھی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ میں نے خود حوصلہ افزائی کی ہے، جو مجھے 5-10 روپے مجھے توفیق تھی، دل سے کی، دل نے گواہی دی ہے کہ یہ ٹھیک۔ اس طرح کا ماحول پیدا کریں، علم کو پسند کریں، علمی گفتگو کو کریں اور سنیں، تب جب اب جو حالات دنیا کے بدل رہے ہیں ان حالات میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔
فقیر ہمارا ایک پیج ہے یا ایھا الناس، نوٹ کر لیں، مشکل نام آسان ہے نا، قرآنی لفظ ہے یا ایھا الناس، اس پہ آپ دیکھیں کوئی ایسی گفتگو علمی بات ہوگی، اور دنیا پوری کے معاملات پہ ہم نظر رکھتے ہیں، ہم دہریہ کے خلاف بولتے ہیں، قادیانیوں کے خلاف بولتے ہیں، مستشرقین کے خلاف بولتے ہیں، جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں چھپے ہوئے کیا کیا کر رہے ہیں، پاکستان میں موجود ہیں سارے۔ آپ کے کالجوں یونیورسٹیوں میں آپ کے جتنے طالب علم پورے پنجاب کے مدرسوں کی تعداد سے زیادہ تعداد ایک لاہور یونیورسٹی میں، وہاں ان کو بچوں کو نیک بھی ہیں، اچھے بچے بھی ہیں، لیکن دہریہ مذہب والے پروفیسر وہ لگے ہوئے، ہمارے مسلمان پروفیسر ماشاءاللہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہیں، وہ باہر سے سپانسرڈ ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں نہایت علمی اور مضبوط ہونا ہوگا۔ حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ 55 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً اتنی تھی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 55 سال تھی جب وہ فوت ہوئے، اور یہ دیکھا جائے تو تھوڑی سی عمر ہے، 90 سال کے ہو کر بھی علماء فوت ہوئے ہیں، بڑا بڑا کام کیا ہے، لیکن اس بندے نے 55 سال، اب میں 63 سال کا ہوں، مجھ سے چھوٹے تھے عمر میں، بڑا پیارا تعلق تھا، محبت تھی، دوستی تھی، لیکن جو وہ کام کر گئے وہ ہم نہ کر سکے۔ پھر مجھے ان کا زیادہ تو شاعری کا میرے علم میں نہیں آیا کہ وہ شاعری کرتے تھے کہ نہیں، البتہ آپ اگر غلط مطلب نہ لیں تو میں ان کو ایک شعر سنانے لگا ہوں، ان کا لکھا ہوا شعر، علامہ خادم حسین رضوی کا، لیکن وہ چونکہ میرے بارے میں انہوں نے لکھا تھا اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اپنی تعریفیں کرنے بیٹھ گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ رضوی صاحب کے شعر کی وجہ سے ان کو بحیثیت شاعر آپ کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں، میری شان والی بات بیچ میں سے نکال دیں۔ فقیر کی ایک کتاب ہے، اس پر انہوں نے تقریض لکھی، کتاب کو پسند کیا تو اپنا اظہار خیال کیا، ملتی ہے، آپ اس میں لکھتے ہیں، یا الہی پیر سائیں کو بنا کل کے رضا، یا الہی پیر سائیں کو بنا کل کے رضا، دشمن دین یہ نہ سمجھیں کہ رضا جاتا رہا۔ میں نے ان کی وجہ سے آپ کو سنایا ہے کہ ان کا ذوق ٹھیک ہے، اس شعر کا بالکل وزن ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ شعر لکھنے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ والوں سے محبت نصیب فرمائے، اور ختم نبوت کے موضوع پر ہمیں مل کر کام کرنے کی اور اس موضوع پر اپنی چوکیداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف اور صرف ایصال ثواب کے لیے ایک دو باتیں کرنے لگا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ الحمد شریف 1 دفعہ اور قل هو اللہ شریف 3 دفعہ اور درود پاک 3 دفعہ یہ پڑھ کے میرے ملک کریں، میں دعا کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے ملک کرنے سارا کلام قبول، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کریم جو کلام پاک ہم سب نے پڑھا ہے اس کا ثواب، جتنی محفل، تلاوت، نعت، بیان سب کچھ ہوا، اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تمام سلاسل کے اولیاء، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی، خصوصاً اس کا ثواب ہمارے محترم بزرگ بھائی اور ایک نامور امیر المجاہدین شخصیت حضرت علامہ شیخ الحدیث
خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا۔ اے اللہ کریم، رضوی صاحب کے والدین، مشائخ، اساتذہ، ان کے دوست، احباب، تعلق والے، محبت والے، سب کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ جتنے مسلمان یہاں آئے بیٹھے ہیں، ان کے گھروں سے کسی کے ماں باپ، کسی کے استاد، کسی کے بہن بھائی، کسی کے رشتہ دار، کسی کے مرشد دنیا سے چلے گئے ہوں، سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک فوت ہونے والے ہر مسلمان جن کا پیچھے ہے یا نہیں ہے، سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ بطور خاص حضرت المجاہدین کے درجات کو بلند فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرماتے ہوئے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید قرب نصیب فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے موضوع پر ہم سب کو دینی غیرت کا جذبہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر ہوگا تھوڑا سا، صرف چند منٹ لگے، میرے پیچھے پیچھے پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 جل شانہ عما نوالہ، اللہ ربی جل وعلا شانہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لیں جی بسم اللہ۔ یہ ساتھی نے مجھے کتاب پکڑائی ہے جی، اس کتاب کا نام ہے جامع الاسلام۔ بولیے کیا نام ہے؟ یہ چھوٹی سی کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے، زیادہ بڑی نہیں۔ اس کے اندر 6 حصے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ پہلا حصہ ہے قرآن، اس میں 80 آیتیں ہیں، 2 3 لفظوں والی آیتیں ہیں، آسان ہیں یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ آیتوں میں عقائد، عبادات، معاملات، 3 طرح کی تقسیم ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا باب ہے حدیثیں، 441 حدیثیں ہیں اس میں۔ اب 441 حدیثوں کی کتاب خود ایڈی موٹی ہوتی ہے، تو اس میں کیسے آ گئی ہیں، وہ بھی اس کے چھٹے حصے میں کیسے آ گئی ہیں، آپ پڑھیں۔ 2 3 لفظوں والی حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں جو ضرب المثل بن چکی ہیں، بڑے آرام سے بندہ پڑھے گا، انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ کہیں گے اگلی حدیث پڑھوں، اگلی پڑھوں، اگلی پڑھوں، اس طرح۔ ان میں بھی جس طرح بخاری مسلم میں ابواب بندی ہے، اس طرح ان کو ابواب بندی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ قرآن اور حدیث ہو گیا۔ تیسرا حصہ ہے فقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، حلال، حرام، سارا اس میں دیا۔ چوتھا حصہ ہے ریاست مدینہ، پورے ملک کا قانون۔ آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ 18 صفحوں میں پورے ملک کا قانون ہے، نہ ہو تو شکوہ کرنا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب ہمیں مولوی لکھ کے نہیں دیتے، لکھ کر دے دیا۔ میں نے یہ مضمون ایک جج کو پڑھایا ہے، انہوں نے مجھے اچھے مشورے بھی دیے۔ ایک وکیل کو پڑھایا، ایک پروفیسر کو پڑھایا، ایک پیر صاحب کو پڑھایا، ایک کرنل صاحب کو پڑھایا۔ کرنل صاحب میرے دوست، میں خود فوجی ریٹائرڈ، میں نے سب اچھی طرح کھڑکا کے مرتب کیا۔ 5واں مضمون ہے سیرت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ 28 صفحوں پر سیرت ہے، 28 بڑی بڑی کتابوں میں سے پڑھ کے جو آپ کے پلے پڑے گا نا، وہ 28 صفحوں میں ہے۔ اور چھٹا باب ہے اقوال الصالحین، ولیوں کی باتیں، صوفیان، تصوف۔ یہ 6 باب ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، ریاست مدینہ، سیرت اور تصوف۔ یعنی اس طرح سے لکھی گئی ہے کہ ایک عام آدمی جو عالم نہیں بن سکا، اگر وہ یہ کتاب پڑھ لے تو وہ اس کی کمیاں پوری ہو جائیں گی، گھاٹے پورے ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض اچھے بندے ہوتے ہیں جو پیر بن جاتے ہیں، والد صاحب پیر تھے، بیٹا چھوٹا رہ گیا، والد صاحب فوت ہو گیا، آستانہ سنبھالنا پڑ گیا، وہ یہ کتاب پڑھ لے، آستانہ اچھا چلا لے انشاءاللہ۔ اس کے باہر لکھا ہوا ہے دین کا کچھ کام کرنا چاہیے، یہ بار شعر لکھا ہوا ہے، دین کا کچھ کام کرنا چاہیے، عام یہ پیغام کرنا چاہیے، اور کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم جامع الاسلام پڑھنا چاہیے۔
تو میں نے اپنے طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کی اہمیت بتا دوں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر بندہ اس کتاب کو لے کر جائے گا. معافی چاہتا ہوں، میں نے 2 منٹ آخری لیے ہیں. والسلام علیکم. ختم سے پڑھیے.